کو چاہے حاکم بنا دے، یہ سب کام اللہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہے ایک دنیا کے نظام چلانے کے لیے۔ اس میں ان کا دخل نہیں ہے، تو ان کا دخل اتنی بڑی باتوں میں کہاں سے ہوگا؟ اور یہ اتنے بڑے کام کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، اور پھر جہاں تک صحابہ پر اشکال کر رہے ہیں اور صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو اگر یہ دولت مل رہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کوئی دولت نہیں ہے۔ دولت غریبوں کو نہیں مل سکتی، دولت کمزوروں کو نہیں مل سکتی، دولت معاشرے میں گرے پڑے لوگوں کو نہیں مل سکتی۔ دولتیں جو ملتی ہے وہ بڑوں کو ملتی ہے، وہ مال والوں کو ملتی ہے۔ اللہ نے بتایا دولتیں شکر گزاروں کو ملتی ہے، دولتیں نعمت کے شکر گزار اور نعمت کے قدردان، جس نے پیغمبر کی بعثت کو نعمت سمجھا، قرآن کو نعمت سمجھا، دین کو نعمت سمجھا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، یہ ہے شکر گزار اور یہ ہے قدردان۔ تو یہ کہہ رہے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو قدردانوں کا پتہ نہیں ہے؟ قدردان کون ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ان کو تو اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے شرک کی وجہ سے یا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخصیت والے ہیں، لیکن ایمان یہ ہے جب دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، ایمان کی روشنی، اللہ کے ساتھ تعلق، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شخصیت ہے، مخلوق میں پیغمبر ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، اس لیے ان کا ایمان ہوتا ہے پیغمبروں پر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ملک کی وجہ سے فرعون کو شخصیت نہیں مانتے، وہ نمرود کے مقابلے، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو ملک کی وجہ سے ان کی شخصیت نہیں مانتے، وہ ہود علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قومی طاقت والوں کو کوئی شخصیتیں نہیں مانتے، وہ کوئی قوم صالح علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے بھی وہ کچھ بنا رہے تھے ان کے نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے؟ وہ یہ کہ شخصیت موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام تھے، نمرود نہیں تھا، اس لیے ان کی اتباع کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی جائے، نمرود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے، فرعون کے مقابلے میں ہود علیہ السلام کی بات مانی جائے، قوم ہود کے مقابلے میں اطاعت ان کی ہے۔ یہ ایمان کی روشنی اور ایمان جب اندر اترتا ہے تو یہ ایماندار یہ ایمان کی برکت سے سب سے کٹ کر ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور ایک اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، ایک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اللہ سے امیدیں اس کے دل کے اندر اتری ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہاں جو اس کے پیچھے چلے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا تو وہ بہت بڑا آدمی ہے، جو نبی کا متبع ہے، جو اس کے اتباع کرنے والا اور اس کو نبی ماننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا، یہاں تک کہ کھانے میں بڑا نبی، پینے میں بڑا نبی دیکھا جاتا ہے۔ پیغمبر کھانا کیسے کھاتا ہے، کیا پیغمبر پانی کیسے پیتا ہے، پیغمبر کا چلنا کیسے، پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا کیسے، پیغمبر کا لباس اور شکل کیسا، پیغمبر کا ہر ایک طریقہ ان کے نظروں میں پوری کائنات سے زیادہ قیمتی اور پورے کائنات سے زیادہ وزنی اور پورے کائنات سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس انسان کے نزدیک جس کے دل کے اندر ایمان ہو، وہ پیغمبر کے ایک ایک قول کو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی وہ قیمت نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اور ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل اور ایک ایک قول اور ایک ایک ادا، اس کی جو قیمت ہے وہ اس پورے کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے جو قیمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعمال کی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اس ایمان کی برکت سے اور اس روشنی کی برکت سے یہ سب سے کٹ کر مخلوق میں ایک کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو عزتیں ملتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اطمینان ملتا ہے، جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ملتی ہے، جن کی وجہ سے ان کا کام بنتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو
وہ شخصیتیں انبیاء علیہ السلام ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو عام نظام والے ہیں ان کے نزدیک تو علم کی بنیاد مشاہدہ ہے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, اور اس مشاہدے کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی رد کرتا ہے. بعد میں آنے والے پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ پہلے والوں کا مشاہدہ کچھ اور تھا اور ان کا تجربہ کچھ اور تھا اور ان کی سمجھ کچھ اور تھی, اور بعد میں آنے والوں کا سمجھ اور بعد میں آنے والوں کا مشاہدہ اور بعد میں آنے والوں کا فہم وہ کچھ اور تھا. یہ الگ بات ہے. تو اللہ کا نظام ہے کہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے موقع کے مطابق اور محل کے مطابق جو جتنا مشاہدہ کے بنیاد پر کام کرے گا, زمین سے وہ سمجھے گا کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے. زمین کے اندر پیٹرول ہے, زمین کے اندر تیل ہے, زمین کے اندر سونا ہے, زمین کے اندر چاندی ہے, زمین کے اندر کیا کچھ ہے, یہ اس کو نظر آئے گا جو زمین کو اپنے محنت کا میدان بنائے گا. اس کا مسلمان ہونے اور کافر ہونے سے کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ بحیثیت انسان ہونے کے جو اس کے اندر گم ہو جائے گا اور جو اس کے اندر رہے گا تو اس کو کیا, اس کو اس کا سمجھ اللہ دے دے گا. سمجھ دینے والا اور علم دینے والا وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہی ہے. تو اب موقع اور محل کے اعتبار سے ہر زمانے میں اللہ لوگوں کو اور سمجھ دے رہتے ہیں, لیکن وہ پھر پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں, انہی کے نظریوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے زمین گول ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بمان میں تشریح ہے, کوئی کہتے ہیں گھوم رہی ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں گھوم رہی ہے, کوئی کہتا ہے اس چیز سے یہ ہوگا, اس چیز سے یہ نفع ہوگا. پھر بعد میں آنے والے کہتے ہیں کب اس کا نقصان سمجھ میں آیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے, بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ اس کا نفع ابھی دیکھا گیا ہے. انہی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اب ان کے پاس وہ علم ہے جو پہلے والوں کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو اور جس کے اندر رد و بدل نہ ہو اور جس کے اندر اس کا کوئی امکان نہ ہو اس کے غلط ہونے کا, اس کے جس کے اندر تم نفع دیکھ رہے ہو اور جن چیزوں کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان سے میری زندگی بنے گی, اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ زندگی بگاڑ کے دکھاتا ہے کہ جس پانی کو اور جن نہروں کو تم سمجھ رہے تھے کہ اس سے میرا کام بنے گا, وہی تمہارے غرق کا اور تمہاری موت اور تمہارے ہلاکت کا ذریعہ میں بنا دوں گا. یہ تمہارا علم غلط تھا, یہ تمہارا علم مشاہدے کی بنیاد پر تھا کہ اس پر یہ ہوگا, اس پر یہ ہوگا, اس پر یہ ہوگا. لیکن میرے محترم دوستو, جو علم اللہ کی کتاب میں پیغمبر پر اتارا جاتا ہے اس میں قیامت کے دن تک ذرا برابر اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی رد و بدل آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا گیا اور اس پر جو منافع بتلائے گئے, جس میں عزت دکھلایا ہے بتلایا ہے اسی میں قیامت تک عزت ہے, جس میں اطمینان بتلایا ہے اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اطمینان کے وعدے ہیں, جس میں حفاظت بتلایا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر حفاظت کے وعدے ہیں, اور جس پر غلبے کے وعدے ہیں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر غلبے کے وعدے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. پہلے بھی اللہ کا نظام تھا کہ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو دین کے مخالفت کرے گا وہ ناکام ہوگا. دین کے ساتھ چلنے والا اور دین پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے اور دین کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی اللہ کی یہی سنت ہے اور اللہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ کا یہی نظام ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی اپنے طاقت کے بنیاد پر اس کو بدل دے, کوئی اپنے مشاہدے کے علم کے بنیاد پر اس کو بدل دے, کوئی اپنے اکثریت کے بنیاد پر اس کو بدل دے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جس کے دل کے اندر یہ روشنی ہو تو وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک نہیں ہے, اس کے ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, یہ بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک نظام
دیا گیا ہے جو اس میں بتایا گیا ہے وہی حق ہے. اس میں کیا بتایا ہے؟ اس میں یہی بتایا ہے کہ دیکھو عمل کے ذریعے سے اللہ سے عزتیں لو. کہ دیکھو ایمان کے اندر عزتیں ہیں. اس میں یہی بتایا گیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, سست پڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھو اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا, جتنا ایمان ہونا چاہیے, جتنا ایمان وہ ایمان ہے جو اس قدر ہے بالکل ایک ذرہ کے برابر ہے. اس ایمان نے اس کو اللہ کی اطاعت پر نہیں ڈال سکا. کمزور ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا, روزہ نہیں رکھ سکا, زکوٰۃ نہیں دے سکا, حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکا, جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا, خیانت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا, کاروبار میں احکامات کو پورا نہیں کر سکا, اپنے نظام میں کوئی عدل اور ظلم کے بارے میں کوئی اس میں امتیاز نہیں کر سکا, لیکن اتنا کیا کہ ایمان کو بچا کے لے گیا. تو نظام اللہ کا الگ ہے, اپنے مغفرت کا اور اپنے رحم کا. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا, اس کو جنت میں کیوں داخل کر دیا گیا. اللہ کا رحم, اللہ کا کرم, اللہ کی مہربانی وہ الگ بات ہے. لیکن جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جب یہ دنیا میں مجھے مان کر اور میری مان کر اس معنی میں کہ میرے طرف سے جو احکامات تھے اس کا انکار اس نے نہیں کیا. نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کا انکار نہیں کیا, روزہ نہیں رکھا لیکن روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کیا, حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, لیکن زندگی ان کی طرح گزاری جو انکار کر رہے تھے, جو حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کر رہے تھے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے, بلکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارتے تھے. ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی, نماز کا انکار نہیں تھا, نماز کا عقیدہ تھا, لیکن جو نماز کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو روزے کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو ایمان اندر نہیں ہے, اور جو حج کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے, حلال اور حرام جیسے وہ نہیں پڑھتے تھے یہ بھی نہیں پڑھتا تھا, جیسے وہ نہیں رکھتے تھے روزے یہ بھی نہیں رکھتا تھا, جیسے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یہ بھی نہیں دیتا تھا, جیسے وہ فرائض کو ادا نہیں کرتے تھے. زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا, زندگی انہی کی طرح گزارتا تھا. بلکہ اللہ معاف کرے, جس طرح وہ ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہا تھا, اور جس سے وہ ان چیزوں کو اطمینان کا ذریعہ اور غلبہ کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی سمجھ رہا تھا. لیکن اس کا انکار نہیں تھا اس بات سے کہ دین غلبے کا ذریعہ ہے اور دین جو ہے اس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, اس کا انکار تو نہیں. لیکن وہ ایمان اتنا کمزور تھا اور ایمان اتنا ضعیف تھا, جیسے ایک بیمار آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور بیمار ہے اور بہت کمزوری ہے, اس کو مرا ہوا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مردہ ہے. کیا؟ کیونکہ مردہ تو بدبو پیدا کرتا ہے, مردہ تو کسی جگہ رکھنے کے پھر قابل ہی نہیں ہوتا, اس کو تو خود اپنے ہی اس کو دفن کرتے ہیں. تو مردہ تو نہیں ہے زندہ, لیکن کام اس کا کوئی ایک بھی زندوں کا نہیں ہے. جیسے زندہ آدمی کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتا ہے, پیاس لگتی ہے, پانی پیتا ہے, اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پوری کرنے کی جگہ پر خود چلا جاتا ہے, یا مثلا کوئی نفع کی چیز نظر آ جائے اس کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے, اپنے کاروبار کی جگہ چلا جاتا ہے, اپنے دکان پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے, زمین پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اپنے نوکری میں حاضر نظر آ رہا ہے کہ کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. لیکن زندہ ایسا ہے کہ طاقتور ہے, زندہ ایسا ہے کہ صحت مند ہے اور نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے.
یہ بچانا چاہتا ہے, بچا نہیں سکتا. یعنی کہ بچانا نہیں چاہتا, تو یہ بچانا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ نفع کی چیز کو لینا چاہتا ہے لیکن آگے بڑھ نہیں سکتا, آگے بڑھ نہیں سکتا. اور یہ اٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, کروٹ لینے میں دوسروں کا محتاج ہے, اس طرح اپنے کاموں میں دوسرے کا محتاج ہے. تو اس کو کوئی مردہ نہیں کہتا لیکن اس کو زندہ کہتا ہے. لیکن یہ وہ زندہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے, جو زندوں کے اور طاقتور لوگوں کے جو کام ہے وہ کام تو نہیں کرتا. اس طرح یہ مسلمان, اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا, لیکن کلمے کے اقرار کے ساتھ اور نبی کو نبی مان کر اور نبی کے طریقوں کو حق جان کر پھر بھی اتنی کمزوری ہے اور اتنا ضعف ہے کہ نماز میں اس کو نفع نظر نہیں آتا, دکان میں نظر آ رہا ہے. اس لیے نماز کے وقت دکان کو چھوڑ کر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جانا مشکل ہے. اور اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے نوکری کے لیے اگر 3 گھنٹے تک گاڑی میں جانا ہو تو وہاں تک جانا آسان ہے. اور یہ اللہ کا گھر جو اس کے گھر کے قریب ہے لیکن وہاں تک چلنا دو, کیونکہ اس کے اعتبار سے یہ مریض ہے اور اس کے اعتبار سے وہ صحت مند ہے, اس کے اعتبار سے یہ کمزور ہے اور اس کے اعتبار سے وہ طاقتور ہے. گاڑی چلا سکتا ہے, پیدل چل سکتا ہے, سفر کر سکتا ہے. کیوں کہتے جوان ہے, ابھی تو اس نے نوکری شروع کی ہے, 20-25 سال کا نوجوان آدمی ہے, یہ تو 60 سال تک چل سکتا ہے. تو میرے محترم دوستو, جیسے یہی ہے اس طرح اس انسان کی کمزوری ایمان کے ضعف کی وجہ سے نہ نماز میں نظر آتا ہے, نہ روزے کا اہتمام ہے, نہ زکوٰۃ کا اہتمام ہے, نہ کاروبار میں احکامات پورا کر رہا ہے, نہ خرچ کرنے میں احکامات پورا کر رہا ہے. جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اپنے قوم کا ساتھ دے رہا ہے, عدل کے مقابلے میں, حق کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے, حق کے مقابلے میں, اور گویا تعصب کے بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہ گناہ اس حد تک نہیں پہنچے کہ اس سے ایمان سلب ہو جائے. تو ایمان کے ساتھ تو چلا گیا, لیکن کیا یہ اور جیسے یہ اور کافر برابر نہیں ہے؟ کیوں کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھر رہیں گے, کہ جب انکار کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے تو اب کیوں کہہ رہے ہو کہ ہو رہا ہے؟ تمہارا انکار ہمیشہ کے لیے تھا, اور تمہارا انکار اس انداز سے تھا کہ روز بروز تم اپنے تکبر میں اور اپنے غرور میں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اگر ہم تمہیں موت نہ دیتے تو تم سب سے بڑا متکبر انسان ہوتا, تم سب سے بڑا مغرور انسان ہوتا, تم سب سے بڑا یعنی عاصی اور کیا نام ہے یعنی گناہگار انسان ہوتا. تو آج بھی تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے, تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے, اور تمہاری زیادتی صرف عذاب میں ہوگی. فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اور یہ عذاب میں جو زیادتی ہم کر رہے ہیں یہ تمہارے کفر اور تمہارے شرک اور تمہارے بے دینی کے ساتھ بالکل برابر کا حساب ہے. جزاء وفاقا, یہ بالکل تمہارے عمل کا صحیح بدلہ ہے, پورا بدلہ ہے. لیکن ایک وہ مسلمان جو ایمان کے ساتھ کیا اور گناہوں کی وجہ سے شکر ہے ایمان سلب نہیں ہوا اور یہ روشنی اس کے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تھی, تو اس کو ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ابتدائی میں جنت میں پہنچا دیا جائے اس کے ایمان کی وجہ سے, بلکہ اس کو کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو اپنے گناہوں کا بدلہ اور عذاب دیا جائے گا. اور یہاں تک کہ بعض اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کافر ان کو تانا دیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, کلمے کے اندر کامیابی ہے, کلمے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن, ہم نے نہیں پڑھا تھا تم نے پڑھا ہے, لیکن آج ہم اور تم دونوں یہاں پر کیا ہے یعنی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. نہ تمہارا کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے. تو چلو ہم تو کافر تھے, تم تو پھر بھی کلمے کے پڑھنے والے تھے. اللہ کے غیرت کو جوش آ کر اور اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے اللہ ایک دفعہ بھی اللہ کے خوف سے اس کلمے کو پڑھا ہو, لا الہ الا اللہ. تو اس وقت
کے کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم تو ایک دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیتے. اس کے بعد پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اللہ پاک کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا ان کے درجے کے اعتبار سے. تو دنیا میں بھی یہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائیں جو مددیں کامل ایمان والوں کے ساتھ ہیں، جو مددیں تقوی والوں کے ساتھ ہیں، جو مددیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہیں. نہیں، اگر دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اندر کی بات بھی یہی ہے کہ نہیں یہی راستہ، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو ان کی زندگی بھی انہی کی طرح ہوگی. تو جب زندگی ان کی طرح ہوگی تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی مدد ہو جائے، اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ ساتھ دے، اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظتیں ہو جائے، اور زندگی غیروں کی گزار رہے ہیں اور غیروں کو بڑا مان کر اور غیروں کو اپنا مقتدا بنا کر دین کے مقابلے میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو گویا ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائے اسلام کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. مددیں شخصیتوں کے ساتھ نہیں ہے، مددیں جن شخصیتوں کے ساتھ تھی انبیاء علیہ السلام، وہ بھی ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت، کیونکہ ان کو اللہ نے نبی بنایا، لیکن اس کے ساتھ مددیں ان کی اس زندگی کے ساتھ ہے جو علم پیغمبر لے کر آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے قیامت تک، یہ اطمینان کا راستہ ہے قیامت تک، یہ غلبے کا راستہ ہے قیامت تک. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے عملاً دکھلا دیا، صرف قیامت تک آنے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کہ دیکھو نظام اللہ کا بالکل متعین ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بدر میں تعداد بہت کم، ہر اعتبار سے اسلحہ بہت کم، حالانکہ اسلحہ کا حکم اللہ نے دیا ہے. سبب کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ آپ سبب اختیار نہ کریں، آپ سبب اختیار نہ کریں، یا سبب کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے، یا سبب کا اختیار کرنا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. حفاظت کے لیے سبب کا اختیار کرنا، رزق کے لیے سبب کا اختیار کرنا، حفاظت کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے سبب کا اختیار کرنا، اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ظاہری سبب کو اختیار کرنا، یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات کیے گئے ہیں، اس کے احکامات کیے گئے، کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ حکم کی وجہ سے کرے گا، وہ حکم کی وجہ سے وہ بحیثیت سبب ہونے کے نہیں کرے گا، بلکہ وہ حکم کی وجہ سے کرے گا. تو ان کو حکم دیا کیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جو تمہارے سے ہو سکتا ہے اتنی تیاری تم کر لو، اتنی تیاری تم کر لو. یہ نہیں کہا کہ جتنی تیاری وہ کر چکے ہیں اتنی تیاری کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، یہ نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ نظام ہے اس پر یہ یقین نہیں رکھتے، یہ ان چیزوں کے بندے ہیں، یہ انہی سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ ڈریں گے اسباب سے، یہ ڈریں گے چیزوں سے. اس نے تو ایک جگہ بتایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ مسلمانوں کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے ایک قوت دے دی مدینہ منورہ میں، ایک طاقت دے دی مدینہ منورہ میں، تو ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا. تو بتایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اتنا نہیں ہے جتنا یہ تمہارے سے ڈرتے ہیں، جتنا تمہارے سے خوف کرتے ہیں، جتنا تمہارے سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی ڈر ان کے دل میں اللہ کا نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ نفاق نہ کرتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ کفر پر برقرار نہ رہتے، بلکہ
يعقلون, اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی عقل ہی نہیں ہے, جانتے نہیں ہے کہ کون ہے قوت والا, کون ہے طاقت والا, کون ہے کام بنانے والا. تو میرے محترم دوستو, وہ سب اپنی جگہ پر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ظاہر کے اعتبار سے سبب ہے, عدد کے اعتبار سے اس سبب میں ایک کم ہے اور دشمن زیادہ ہے. اور جو حکم ہے ظاہر کے اعتبار سے, تیاری کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو تیاری کے اعتبار سے ان کے پاس چیزیں کم ہیں, اسلحہ کم ہے, گھوڑے کم ہیں, اور ان کے پاس زیادہ, لیکن ان سے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن جو مددیں آئی اللہ کی طرف سے, وہ مددیں اس ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آئی. ایمان بڑا سبب ہے, تقوی بہت بڑا سبب ہے. قرآن میں جو بتایا گیا ہے یہ قیامت تک کے لیے نظام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے دستور ہے. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے. اگر اس کے بدلنے پر کسی نے قول اختیار کر لیا تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا کہ یہ قرآن کے اس آیت سے منکر ہے قولن. اور ایک وہ ہے کہ جو قولن تو مانتا ہے لیکن فعلاً اور عملاً نہیں مانتا, تو آگے یا اس کے مطابق زندگی گزارتا نہیں, تو اس کو مطیع نہیں کہا جا سکتا, فاسق اور فاجر کہا جا سکتا ہے, لیکن مطیع اور فرمان بردار نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جتنے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ سب اللہ پر ایمان لانے والے, ملائکہ کا نظام پر ایمان لانے والے, کتابوں میں جو کچھ تھا اس پر ایمان لانے والے, پیغمبروں پر یقین رکھنے والے, آخرت کے دل پر ایمان لانے والے, تقدیر پر ایمان رکھنے والے اور اپنی اللہ کی بات کو اطاعت کرنے والے, یہ سب تھے. اللہ کی مددیں آئی, کہاں سے آئی؟ کوئی نظام ظاہری طور پر بھی نہیں چلایا کہ کسی اور جگہ سے دنیا کے اعتبار سے لوگ آ جاتے اور ان کی مدد کرتے. اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور پہلے سے بتایا کہ دیکھو بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مصومين, کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا, وہ زندگی ہوگی جو مقصود ہے پیغمبروں کی بعثت سے, اس کا وجود اگر تمہارے اندر ہوگا اور تمہارے اندر تقوی ہوگا, تو اگر یہ لوگ فوری طور پر بھی اپنی تعداد زیادہ کر لے تو ہم تمہاری مدد کے لیے 50,000 فرشتے بھیج دیں گے. حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے, ایک فرشتے کا ایک چیخ بھی کافی ہے. یہ ان کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو. جب تم میرے اکیلے کے بن گئے, میں تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اکیلے تو وہ ہوں گے جو صرف میرے نہیں ہے اوروں کے ہیں, تو میں بھی صرف ان کا نہیں ہوں کہ میں انہی کا بنوں, وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو اللہ نے مددیں کی اور سر کے آنکھوں سے دکھایا اور صراحتاً بتایا کہ یہ نظام میں نے اس لیے بتایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کو دے کر اور وہ بینہ کو دے کر زندہ رہے, اور جس نے مرنا ہے اور جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی ایک ظاہری بالکل مبینہ طاقت کو دے کر اور قوت کو دے کر مرے. بس جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی اس طرح ہلاک ہو جائے, اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی اس بینہ اور اس دلیل کو دے کر رہے. اللہ نے مددیں کی. اور پھر احد میں آپ دیکھیں, میں عرض کرنا چاہتا کہ دیکھو یہ زندگی اللہ جو قرآن میں جو وعدے ہیں یہ علم ہے. اللہ کو پہچاننا, اللہ کے نظام کو پہچاننا, یہ علم وقتی طور پر نہیں ہے. اس کی کتابیں نہیں بدل جاتی, اس کا نصاب بدل نہیں جاتا. یہ مخلوق کا نظام بدلتا ہے, آج یہ پڑھو کل وہ پڑھو, آج یہ چیز چل رہی ہے کل یہ چل رہی ہے. اللہ کے کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں, اللہ کے کتاب میں کوئی ذرا برابر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا
زبان سے جو بات نکل جائے وہی اصل ہے. تو جن کو کہا گیا ہے کہ تمہیں وہیں پر کھڑا رہنا ہے, وہیں سے اترنا نہیں ہے, تو اس میں اگر غلطی اجتہادی بھی ہو جائے, قصدن کوئی غلطی کرنے والا نہیں, قصدن کوئی پیغمبر کی بات کو ٹکرانے والا نہیں. صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں جو قصدن پیغمبر کی بات کو ٹکرا دے یا خدا نخواستہ مال کی لالچ میں اور اس کی تمام پیغمبر کی بات کو آگے پیچھے کر لے. آگے پیچھے کرنا ان کا کام نہیں تھا, لیکن سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر کھڑے رہنے کا حکم اس وقت تک ہے, اس وقت تک تھا جب مسلمانوں کو غلبہ نہ ہو. اب تو غلبہ ہو ہی گیا, کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, تو اب تو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض نے یہ سمجھا اور بعض نے پیغمبر کی بات سے یہ سمجھا کہ کیا ہے کہ نہیں, یہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک ہم نے یہاں پر کھڑا رہنا ہے. خواہ غلبہ ہمارا ہو بھی گیا لیکن ہم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے. اس میں اللہ نے دکھلایا کہ جب نیچے اترے تو کیسے وہ جو نصرت والا نظام ہے جو انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اور وہ جو فرشتوں کے اترنے کا نظام ہے, کیسے اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا اور اللہ ہی نے نظام بدلا. اور نظام کیسے بدلا کہ اس فتح کو شکست سے اللہ نے تبدیل کر لیا ظاہراً. حالانکہ یہ سب اللہ کو ماننے والے, اللہ کے رسول کو ماننے والے, اور یہ سب گویا ان میں سے کوئی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں تھا پہلے سے, اور نہ اب یہ کوئی اس طرح گناہ کبیرہ. لیکن ایک مجموعہ کے اندر جب یہ بات پیدا ہو گئی تو اللہ نے دکھلایا کہ دیکھو تمہارا قیامت تک جو نظام ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا جو قیامت تک کتاب ہے کہ اللہ پاک نے نظام کو بدلا اور فتح کو شکست پر تبدیل کر دیا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اللہ نے پھر ان حالات کو بدلا. میرے محترم دوستو, یہ پیغمبر کے زندگی میں اور صحابہ کرام کے زندگی میں یہ بتایا گیا. اور پھر حنین میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ اور مسلمانوں کی اکثریت بھی زیادہ اور مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر اسلحہ بھی زیادہ, اور دوسری طرف جو غیر تھے وہ کم تھے, وہ کیا تھے, اور وہ اتنے قوت سے آ رہے ہیں اور اتنے طاقت سے آ رہے ہیں اور اتنے جذبے سے آ رہے ہیں کہ اپنے کسی چیز کو بھی چھوڑ کر نہیں آ رہے ہیں, بلکہ اپنے بچوں اور بیویوں کو اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تاکہ کسی کا واپسی کا خیال ہی نہ ہو جائے. اتنے عزم کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, لیکن ہے تو کم, ہے تو تعداد کے اعتبار سے کم ہے. لیکن ادھر بعض کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب ہم کم تھے تو مددیں ہوئی تھی اور ہم غالب ہوئے تھے, اور اب ہم زیادہ ہیں, اب کیا ہے زیادہ ہیں, تو کیسے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ جل شانہ نے بتایا کہ دیکھو بہت سارے میدانوں میں میں نے تمہاری مدد کی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ, بہت سارے معرکوں میں اور بہت سارے میدانوں میں نے تمہاری مدد کی ہے. اور یہ مددیں اللہ ہی کا کام ہے, مدد کرنے والا اللہ ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. لیکن حنین کے دن تمہاری ابتدا میں مدد نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ اب پورا دین موجود ہے, یہاں کوئی اپنے جگہ سے ہٹا نہیں ہے, لیکن دل کے اندر ان اکثریت کی طرف دل ایسا مطمئن ہو گیا کہ گویا عجب پیدا ہو گیا, تو اللہ نے ان کی مدد نہیں کی ابتدا میں, اور غیر غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر اسی وقت بھی تنبہ ہو جائے اور بندے کو احساس ہو جائے, اور پھر جب ہو گیا تو تھوڑے سے تھے لیکن اللہ نے مددیں اتار دی. یہ علم ہے کہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ, نصرت کا طریقہ, عزت لینے کا طریقہ, اس طریقے میں دوسرے پیغمبر کے محتاج ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کا محتاج تھا, نمرود ابراہیم علیہ السلام کا محتاج تھا, اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب علوم والے اس علم کے محتاج ہیں. ان علوم پر ایمان اگر کوئی رکھے تو وہ اللہ کے ہاں باطل ہے. جو دوسرے علوم ہیں
ایمان کا درجہ دے، لیکن جو قرآن ہے اس کو ایمان کا درجہ دینا، اور اس میں جو کچھ ہے یہ یقین ہو کہ ہم ان علوم کے محتاج ہیں جو قرآن اور حدیث کے علوم ہیں۔ ہم تاجر اس کے محتاج ہیں، ہم بادشاہ اس کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ ان علوم کے بغیر اگر ہم اپنی تجارت کریں گے اپنے علوم کے مطابق، ان علوم کے مقابلے میں اپنے علوم کے مطابق تجارت کریں گے، شرعی علوم کے مقابلے میں اپنے علوم کے مطابق اپنا ملک چلائیں گے، شرعی علوم کے مقابلے میں اپنے علم کے مطابق اپنے فوج کی تربیت دیں گے، جتنا بھی جو کچھ کریں گے وہ کبھی بھی عزت اور حفاظت کا سامان قیامت کے دن تک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سب محتاج ہے اس علم کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ علم علماء کے پاس ہے، وہ علم علماء کے پاس ہے۔ اس لیے ان علماء سے وہ علم لینا یہ ہر ایک امتی کا ایک ضرورت بھی ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے کہ اپنے کاموں میں اس علم کو داخل کر لو۔ تم وہ داخل کرو گے اگر جو علم اس علوم کے مقابلے میں ہے وہ باہر نکل جائے گا، اور وہ لوگ بھی باہر نکل جائیں گے، اور جو علوم اس علم کے مطابق ہوں گے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن یہ علم امام ہوگا، یہ علم والے امام ہوں گے، یہ علم والے امام ہوں گے۔ اس امت کو امامت والی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس امت کو غیروں کا تابع بنا کر اور غیروں کا مقتدا بنا کر اور غیروں کے پیچھے لگا کر اس طرح نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ خاتم الانبیاء کی امت ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس موجودہ دین کے ساتھ جتنی مسلمانی ہے اس پر گزارا ہو جائے، اس پر کیا ہو جائے، تو اتنا گزارا تو ہو جائے گا۔ اگر موت تک باقی رہا کچھ ہو تو آگے جو کچھ ہوگا آخر میں جنت، لیکن یہ بات کہ اس پر وہ وعدے پورے ہو جائیں اور اس پر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل جائیں، تو یہ مخصوص دین پر نہیں ہے۔ جب دین کے ساتھ ملاوٹ ہو تو دین، دیکھو ملاوٹ والی چیز کی وجہ سے خالص چیز بھی نجس ہو جاتی ہے۔ ایک دودھ ہے، خالص ہے، سائغ للشاربین ہے، اگر اس کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے یا کوئی بدبودار چیز ڈال دیا جائے تو سب کے سب کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور اس دودھ سے اگر وہ بدبودار چیز اس کے اندر ڈال دی گئی تو جو چیز بھی اس دودھ سے بنا، اگر وہ دہی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا، اگر وہ لسی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا، اگر وہ مکھن ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا، اور پھر اسی مکھن اور اس سے جو بھی مٹھائیاں وغیرہ بنی اسی کے اندر یہ اثر ہوگا، جو چیز ہوگی اس کے اندر یہ اثر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اس طرح زندگی میں اگر بالفرض یہ چیزیں نہ ہو تو اس بے دینی کا اور اس دین سے دوری کا اثر ہوگا ہر عمل میں، ہر طرف۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ایک ذمہ داری ہے پیغمبروں کو اللہ نے دی، پیغمبروں نے پورا کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو راستے پر لانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے واقعات بتائے، اللہ نے، اور اخیر میں یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے نہ ان کا مرد رہا، نہ ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ رہا، نہ ان کے عورتوں میں سے کوئی عورت رہی، نہ ان کا ملک رہا، نہ ان کا مال، بلکہ وہ سب کے سب اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ختم کر دیا، اور ان کے پاس نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا۔ اس طرح جتنے بھی پیغمبر ہیں، طلب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو طلب کیا جائے اس کی قیمت دل کے اندر ہوتی ہے۔ پیغمبروں کے دل ملک اور مال کی محبت سے اور چیزوں کی محبت سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ پیغمبر تو بہت بڑی شخصیت، اس کے ساتھ دینے والے، ان کے دلوں کے اندر پیسے کی قیمت نہیں ہوتی، ورنہ پیسے والوں سے مرعوب ہو جائیں گے۔ اور مرعوب ہونے کے مطلب کیا ہے؟ ایک طبعی خوف، وہ کریں گے جو پیسہ والا چاہے، وہ کریں گے پھر جو ملک والا چاہے۔ اور جب اس طرح ہو، اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوتی صرف کلمے کی وجہ سے اور صرف مسلمان کہنے کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، میری مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ جب تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے اور اپنے کاروبار میں اپنے تجارت اور کمانے کے اعتبار سے اور اپنے
اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے جب میرے دین کو احکامات کو تم نے نیچے رکھا اور پیسے کو اوپر رکھا اور تم نے ملک میں میرے احکامات کو نیچے رکھا اور میں مسلمان بادشاہ تم نے ملک کو اوپر رکھا اور تم نے وزارت میں اللہ کے احکامات کو نیچے رکھا اور اپنی وزارت کو اوپر رکھا اور تم نے تجارت میں اپنے نظام کو نیچے رکھا اور میرے والے کو اوپر رکھا اور میرے والے کو نیچے رکھا اور آج میرے سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پیسے والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو اور مجھے ملک والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو کیونکہ میں تمہارا نام لے رہا ہوں میں تمہارا نام لے رہا ہوں نہیں پہلے جب تم اس کو دکھاؤ گے کہ میرے سر سے لے کر پیر تک میری زندگی جیسے میں نے عرض کیا وہاں سب موجود ہے اور دین میں تھوڑا سا نقصان آ گیا اور اس کا تدارک بھی ہو گیا لیکن وہ فتح شکست سے بدل گئی حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آج میرے محترم دوستو جو کچھ نظر آ رہا ہے پورے دنیا میں اس کے بتانے کی ضرورتیں نہیں ہیں ان کے تذکروں کی ضرورت ہے لیکن قرآن یہ حل بتاتا ہے کہ آج امت سے وہ زندگی اس زندگی سے امت محروم ہے کافر تو ہے ہی اپنے جگہ پر لیکن مسلمان کے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتاری ہے تو اس زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح عبادات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اپنے شعبوں میں دین کے زندہ نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں اس کے بقدر پریشانی ہوگی نکلنے کا راستہ یہ بھی ایمانی بات ہے اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے اور یہ اس سے بڑھ کر بات ہے اگر کوئی موٹر وے پر گاڑی چلا رہا ہے وہاں راستہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر کسی جگہ جانا ہے تمہارا مخرج یہ ہے اسی راستے سے نکل سکتے ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر پیچھے مڑ رہے ہو قانون کے خلاف کر رہے ہو پکڑے جاؤ گے تمہیں اسی راستے سے نکلنا ہے میرے محترم دوستو مخرج صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ان دینداروں کا اور ان کام والوں کا اللہ پاک کے سامنے اللہ سے توبہ کرنا آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یقین جانے مجموعی طور پر وہ ہماری نہیں ہے وہ اوروں کی ہے وہ اوروں کے خواہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن وہ اوروں ہم خود اوروں کی زندگی کو گویا پال رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بھی بچوں میں ان کے علوم کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں علم کے مقابلے میں اور ان کے طرز زندگی کے خلاف پیغمبر اور صحابہ کے طرز زندگی کے خلاف جو طرز زندگی ہے معاشرت ہے شکل میں لباس میں شادیوں میں غمیوں میں ملنے جلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں آج ان کو اہمیت دی گئی ہے اور اللہ معاف کر لے بعض وقت تو سنت کے مطابق لباس بنانا سنت کے مطابق کپڑا پہننا سنت کے مطابق شکل بنانا سنت کے مطابق شادی اور غمیاں کرنا سنت کے مطابق اپنے بھی بچوں کا نظام بنانا بعض وقت تو معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے اس نے کیا پڑھا ہے اس نے کیا پہنا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کو میں کیا نام ہے اپنے بیوی اس کو میں اپنی بچی نکاح پر دوں اس کے پاس ہے کیا جس چیز کو بندہ خود عزت کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اطمینان کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی لینے کا نظام نہیں سمجھ رہا ہے میرے محترم دوستو وہ جتنا بھی وقت گزر جائے جتنی بھی زندگی گزرے گی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ اکثریت کا نہیں ہے کہ کتنے ہیں جیسے آپ دیکھیں زمینداروں کا ایک ٹولہ ہے ایک مجموعہ ہے سب لوگ زمیندار نہیں بنتے سب لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے سب لوگ انجینئر نہیں بنتے سب لوگ مزدور نہیں بنتے ایک ٹولہ ہے مجموعہ ہے جس کے ذریعے سے سب کا کام چل رہا ہے لیکن انہوں نے اس کو اپنا کام بنایا ہے ان سے اگر پوچھا جائے تمہارا کام کیا ہے تو وہ اپنا کام بتاتے ہیں میرا کام ہے زمیندارہ میرا کام ہے تجارت میرا کام ہے ڈاکٹری حالانکہ کھانا پینا اور لباس پہننا یہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے سب کچھ ہو لیکن انہوں نے کام بنایا ہے اور ہر حال میں کر رہے ہیں اور ان علوم کے مطابق کر رہے ہیں جو ان کے علوم ہے اور قربانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کی محنتوں کو قبول کر کے اللہ اور ان کو کھلا رہے ہیں اللہ اور ان کو پلا رہے ہیں اللہ اور ان کو پہنا رہے ہیں
دوستو کچھ لوگ تو ہو جن کی اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائے، اور اگر کسی کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمارا سودا اللہ کے ساتھ اس موجودہ زندگی پر ہو جائے گا، اور یہ کہے کہ اس سے تو اچھا ہوں، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے جو 3 نمازیں پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو اس سے اچھا ہوں جو ایک بھی نہیں پڑھتا، یعنی دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، اس سے تو بہتر ہوں، اس سے تو اچھا ہوں، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہر وقت فقیر سمجھ رہا ہے، شخصی طور پر بھی کہ میرے پاس کیا ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے بڑھیا، اس کا مکان میرے مکان سے بڑھیا، اس کی سواری میرے سواری سے بڑھیا سواری، اس کا ملک میرے ملک سے بڑا، تو شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہتے ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے، ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، اور فلان ملک کے پاس بہت کچھ ہے، تو دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ سے زیادہ والوں کو دیکھ لینا اور دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو کم کو دیکھ لینا، یہ بندہ تو نہ صابر لکھا جاتا ہے نہ شاکر لکھا جاتا ہے۔ صابر وہ لکھا جاتا ہے جو دنیا میں جو کچھ اس کے پاس ہے کہتے یہ بھی بہت ہے، اور دین کے اعتبار سے جتنا بھی ملے وہ کہتے یہ کم ہے مجھے اور چاہیے، یہ کم ہے مجھے اور چاہیے۔ یہ صابر بھی لکھا جاتا ہے، شاکر بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ ایمان صبر اور شکر کی صفات کو بندے کے اندر پیدا کرتا ہے، بندہ صابر بھی بن جاتا ہے، بندہ شاکر بھی بن جاتا ہے، بشرطے کہ یہ ایمان اندر آتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر مطمئن ہو جانا یہ تو نہ ہونے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جس درجے کا ایمان ہے، جس درجے کی عبادتیں ہیں، جس درجے کے اخلاق ہیں، جس درجے کے معاملات اور معاشرت ہیں، تو یہ تو نہ ہونے سے تو 1000 درجے بہتر ہے۔ لیکن اس پر یہ اطمینان کر لینا کہ اس سے پورے عالم کا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بڑا کام دیا ہے، ہمیں اللہ نے بڑا نبیوں کا اور نبیوں والا کام دنیا کے کاموں کے تابع ہو جائے، اس کی بڑائی کیسے ثابت کی جائے گی کہ یہ کام بڑا ہے، یہ کام بڑوں کا ہے، یہ کام عزت کا ذریعہ ہے، یہ کام اطمینان کا ذریعہ ہے، یہ کام مسئلے کا حل کا ذریعہ ہے، اور ہم اس کام کے ہیں۔ ہم اس کام کے کیا ہے؟ کیوں؟ ہمیں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، تو جو کچھ پیغمبر کے پاس تھا وہ سب اس امت کے پاس موجود ہے، وہ قبر میں لے کر نہیں گیا، وہ دین موجود ہے اس امت کے پاس، اس امت کے علماء کے پاس وہ دین موجود ہے، وہ سرمایہ سب موجود ہے۔ لیکن آج وہ ہمارے زندگیوں میں نہیں رہا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نہیں رہا، ہمارے عورتوں کی زندگیوں میں نہیں رہا، اور اس کا نہ رہنا ہمیں پریشان نہیں کر دیتا۔ عمومی طور پر تو دیکھا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی تربیت فرما دے، کسی بازار میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے، کسی ادارے میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں اس آگ کی وجہ سے، جو بلڈنگ خراب ہو گئی اور جو گھر گر گئے اور جو مال ضائع ہو گیا، ہمارا تو نقصان، ہمارا تو غم، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ غم نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا غم تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھو زلزلہ میں اتنا نقصان ہو گیا، آگ لگ گئی تھی اتنا مسئلہ ہو گیا، سیلاب آیا تھا اتنا نقصان ہو گیا، تو وہ گھروں کا اتنا تعلق ہے اندر، اور کھیتوں کا اتنا تعلق ہے، اور دکانوں کا اتنا تعلق ہے کہ جس کا ہو گیا وہ بھی پریشان کھڑا ہے کہ پتہ نہیں اب تو میرے پلنے کا کیا ہوگا، میرا پالنے والا کیا کرے گا، اور جو اس کے بیوی بچے وہ بھی رو رہے ہیں، اور اس کے رشتہ دار بھی اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اسی کارخانے میں اور اسی بازار میں اور اسی اسپتال میں اور اسی گھر میں اور ان شادیوں اور غمیوں میں اللہ کے حکم کا خلاف ہو رہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا خلاف ہو رہا تھا، وہ مصیبت نہیں ہے، مصیبت تو سنت کا چھوڑنا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے اور ان معصیتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس کی وجہ سے اگر عذاب آئے گا تو صرف کرنے والوں پر نہیں آئے گا، سب پر آئے گا۔ آج ہم حکم کے ترک پر پریشان نہیں ہیں،
नमाज छूट गई, नमाज के महल्ले में छोड़ने की वजह से जो मुसीबत आ जाती है। अच्छा, और अजीब बात यह है कि हम उसको आमाल की खराबी भी नहीं करार देते। अगर कोई मुसीबत आ जाती है और कोई परेशानी आ जाती है तो उसको हम आमाल की खराबी नहीं बताते हैं। हम कहते हैं इस निजाम के अंदर ये नुकसान था, ये बिल्डिंग इस वजह से हुआ था, ये मसला था, इसके वो जो कुछ था उसका शरीयत इनकार नहीं कर रही है। एक जगह एक मौलाना ने लिखा है, किसी जगह ताउन आया था उस जमाने में, उस ताउन की वजह से लोग मर रहे थे, वबा था, आम था। तो लोगों ने कहा कि ताउन की वजह से, तो फिर पूछा गया ताउन किस वजह से, कहते ताउन चूहे की वजह से। चूहों की अब इलाज क्या कि चूहों को मार दो तो ताउन से बच जाओगे। अब आगे उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे अमाल की खराबी की वजह से। अब इसमें दोनों में कोई तजाद तो नहीं है कि जो अमाल की खराबी मानता है वो चूहों का असर न माने, और जो चूहों का असर मानता है वो अमाल के न माने। लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए कि चूहों के असर से अमाल के असर को ज्यादा माने और अमाल के असर को कभी माने, अमाल के असर को कभी माने कि ये बुरे अमाल की वजह से उमूमी तौर पर उसकी वजह से मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा मिसाल दिया है और इस तरह समझाया है कि देखो एक बंदा है, उस बंदे ने एक अमल, एक गलती की। गलती क्या की? एक बेगुनाह बंदे को उसने कत्ल कर दिया, बेगुनाह बंदे को उसने कत्ल कर दिया। अब उस पर शहादतें कायम हुई, मुकदमा रहा, जज ने फैसला किया, और जज ने फैसला क्या किया कि इसको फांसी दी जाए, इसको फांसी दी जाए। ये फैसला हुआ और उस फैसले की तनफीज के लिए जो उसकी जगह थी उस जगह पर उसको ले जाकर और वो पंजा उसके गले में डालकर और उस निजाम के साथ वो अपने जज के हुक्म को पूरा करके उसको फांसी दी गई, वो मर गया। अब बहस है समझदारों में कि ये क्यों मरा, ये क्यों मरा। तो एक कहता है ये तो मरा इस वजह से, फांसी की वजह से, कि अगर ये बंदा इसके गले में न डाल दिया जाता तो ये न मरता, लेकिन ये बंदा इसके गले में डाल दिया गया, खींचा गया, इस वजह से मर गया। नजर आ रहा है यही है। तो दूसरा कहता है कि बंदा क्यों डाल दिया गया, तो कहते हैं जज ने फैसला किया। जज ने, अगर जज फैसला न करता तो ये फांसी के कोठरी में न पहुंचता और इसको न मारा जाता और इसको फांसी न दी जाती। तो जज के फैसले से ये हुआ। तो दोनों बातें सही है या नहीं है? मरा किस वजह से? जज के फैसले से मरा या फांसी से मरा है? मरा तो है फांसी से, लेकिन फांसी किस वजह से? फांसी है उसकी वजह से, जज के फैसले की वजह से। अच्छा, जज ने क्यों फैसला किया? किसी और को क्यों नहीं डालता उधर? जज ने जो फैसला किया वो इस वजह से किया कि इसने जो अपने जमीनों के बुनियाद पर और अपने अक्सरियत के बुनियाद पर और अपने मनमानी और अपने ख्वाहिश के बुनियाद पर इसने गरीब को कत्ल किया और उस पर जुल्म किया। तो उसके अपने हाथ की कमाई है, उसके अपने हाथ की। अगर ये काम न करता तो मुजरिम न बनता, और जब मुजरिम न बनता तो अदालत में न पहुंचता, जब अदालत में न पहुंचता जज का फैसला ही न होता, और जब वो न होता तो कोठरी में न जाता। तो अब इन तीनों का आपस में जोड़ है या नहीं है? लेकिन किसी चीज से इनकार कर देना ये तो मुनासिब नहीं है कि कोई फांसी से इनकार कर रहे कि वैसे ही मरा है, अल्लाह ने मारा है, ठीक है, लेकिन निजाम क्या चला? अच्छा, फैसला अल्लाह के किस वजह से है? कि उसके उस अमल की वजह से जो इसने क्या था कि सांस है इसी के लिए, उसी में हयात है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, चलो चूहों की वजह से क्या आया? ताउन, और ताउन की वजह से लोग क्या है? मर रहे हैं। लेकिन ये इतना जो मसला बना है इसमें बुरे अमाल को कोई वो नहीं है।
तो उसको नाकामी नहीं कहा जा सकता है। नाकाम लोग तो उसको नाकामी कहेंगे, लेकिन समझदार लोग उसको नाकामी नहीं कहेंगे। फलस्तु उबाली हीन उख्तल मुस्लिमन अला अय्यि जम्बिन कान फिल्लाहि मसरई व ज़ाक फी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारक फी औसाल शल्व मुमज़्ज़ई। ये क्या नाकामी है कि जब एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म पर जान देने का वक्त है, तो अगर हुक्म पर जान अल्लाह ने ले ली तो सबसे बड़ी कामयाबी तो ये कि हुस्न खातिमा से अल्लाह उसको नवाजा, तो ये नाकामी नहीं है। इसलिए अगर नेक बंदा किसी हाल में नजर आ रहा है, नेक हाल में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इससे क्या गुनाह हुआ है। उसके दर्जात के रफा करने के लिए या उसको किसी चीज की तरफ मुतनब्बी करने के लिए उनके अल्लाह के दरमियान माफ कर रहा हूं, ये चीजें उसके असबाब है, उसके जराए हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मौजूदा दीन पर मुतमईन हो जाना कि जो हमारे पास है ये कोई काम नहीं है। बंदे को भूख न लगे ये सेहत की अलामत नहीं है कि बहुत खाया है अब भूख ही नहीं लगती, बहुत कुछ पिया है अब प्यास ही नहीं लगती। प्यास का लगना ये सेहत की अलामत है, भूख का लगना ये सेहत की अलामत है। तलब का होना अपने दीनदार बनने की 100%। इसलिए जितना हमारे से कमियां हुई हैं अपने जिंदगियों में, अपने घर में, अपने भी बच्चों के बारे में, अपने इतबार से जो जिम्मेदारियां है, उससे तौबा के बगैर काम नहीं हो सकता। इलाज यही है कि बंदा क्या करे, तौबा करे, वापस आ जाए, इस्तिगफार कर ले, और तौबा वो कबूल है कि आइंदा सही करे। आइंदा क्या है, सही करे तो वही तौबा कबूल है और वही इस्तिगफार कबूल है। अगर कर वही रहा है और कहता तौबा तौबा, और कर वही रहा है और कहता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इस इस्तिगफार पर वो वादे पूरे नहीं किए जाएंगे जो इस्तिगफार की हकीकत पर है। और दूसरी बात मैं बात कहकर खत्म कर रहा हूं कि जिन कामों के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को भेजा है, अब जब हम कह रहे हैं कि नबूवत किसी और को नहीं मिलेगी, सहाबा भी ये कह रहे थे, सहाबा के पास ये दिन भी था और ये जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे अल्लाह की तरफ से कि पैगंबर तो अकेला होता था और पैगंबर का बदल एक फर्द नहीं होता, पूरी उम्मत है, पूरी उम्मत है। सहाबा, पूरी उम्मत, सहाबा की जमात अपने आप को इस काम के लिए ऐसा समझा कि अपने घरों को छोड़ा नहीं है, भी बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ा, इस काम के बुनियाद पर घरों के कामों को मुअख्खर किया है। छोड़ना पड़ा तो छोड़ा भी है, भी बच्चों के तकाजों को मुअख्खर किया है। क्यों? इस वजह से कि वो ये समझ रहे थे कि जब हम इस काम को करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी और गोया हम दुनिया में भी सुरखरू होंगे। क्यों? अपनी जिम्मेदारी अदा न करना और उसको न समझना। आप दुनिया के मामलों में देंगे किसी को किसी शोबे का जिम्मेदार बना दिया जाए, उसको न समझना और उसको पूरा न करना। कोई एसएचओ है, कोई बड़ा है, जो कुछ भी है, उसको एक हल्का दिया गया है कि इस हल्के में कत्ल न हो, इस हल्के में चोरी न हो, और चोरी हो गई, कत्ल हो गया, क्या उससे नहीं पूछा जाता है कि क्यों हुआ? अब अगर वो जवाब में ये कहे कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, तो क्या ये जवाब जो बड़े हैं उनके यहां कबूल होगा कि तुमने नहीं किया? क्या तुम औरों की तरह हो, हुकूमत का कार्य हो, पीड़े हो, तुम्हारी बात में असर है, तुम्हारे साथ इख्तियारात हैं, तो औरों ने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, तो और तो नहीं कुछ ले रहे, उनके साथ तो हुकूमत नहीं, तुम्हारे साथ है, तुम्हें तो ये ओहदा दिया गया है। और फिर ये पता चले कि वक्त होता किसका? ड्यूटी का, वक्ता ड्यूटी का, वक्ता काम का, और उस वक्त में ये घर पर था। पता चला कि उस वक्त ये अपनी जगह छोड़कर कहां पर गया था? घर पर था और अपने बीवी बच्चों के साथ था। तो क्या ख्याल है, ये उज़र समझा जाएगा कि उज़र है? और उसके बदले में कोई ये कहे कि क्या घर जाना कोई जरूरी नहीं है और बीवी बच्चों के पास रहना जरूरी नहीं है? उसको कहा जाएगा तुम्हारा इतना वक्त ड्यूटी का है, तुम्हारा इतना वक्त किसका है? घर का है। तुम यहां के वक्त में उधर क्यों गए? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीजें हम सब समझ रहे हैं, लेकिन ये बात कि उम्मत को बेहैसियत उम्मत
اور اس کی وجہ سے مددیں ہیں، صرف ایمان کی وجہ سے نہیں اور صرف تقوی کی وجہ سے نہیں۔ تقوی کی وجہ سے جو مدد ہے اس کے ذاتی ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے جو مدد ہے وہ اس کے ذاتی ہے۔ لیکن اگر دعوت کا کام ایمان کے ساتھ ہو اور دعوت کا کام تقوی کے ساتھ ہو تو پھر جو مددیں ہوں گی وہ ذاتی اور انفرادی نہیں ہوں گی، وہ مددیں ہوں گی اجتماعی ہوں گی، اور وہ پورے ملک کے اعتبار سے اور پورے ملک کے اعتبار سے بلکہ پورے دنیا کے اعتبار سے مددیں ہوں گی۔ اب اس کا سمجھنا کام ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے اس کو تبلیغ والوں کے حوالہ کر دیا تو کہ مسلمانوں میں کوئی اور قوم ہے یا نبی کی امت میں یہ کوئی اور قوم ہے کہ نبی کی امت دو قسم پر ہے۔ ہاں دو قسم پر تو ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان، ایک کافر اور ایک مسلمان، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی کیا دو قسمیں ہو گئی؟ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کا سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے جان اور مال قربان کرنا اور اپنے دین کو دنیا پر غالب کرنا اور دین کے کام کو دنیا کے کام پر غالب کرنا۔ پھر اللہ غیرتی ذات ہے کہ جس نے اپنے دین کو اپنے دنیا پر غالب کر دیا اور دین کے کام کو دنیا کے کام پر غالب کر دیا، اللہ اس کو دنیا والوں کے سامنے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا اور اللہ اس کو نیچے کر کے نہیں دکھائیں گے۔ جب انہوں نے اللہ کے دین کو اوپر کر کے دکھایا اپنے زندگی میں اور اپنے محنت میں اس مبارک کام کو اوپر کر کے دکھایا تو اللہ اس کو ان کو کروڑوں کے مقابلے میں اوپر کر کے دکھائیں گے۔ یہ علم ہے، کتابوں میں یہ ہے۔ اللہ کے علم پر ایمان لانا میرے محترم دوستو یہ زندگی سیکھنے کی اسی کے لیے اجتماعات ہے جو سب کی ضرورت ہے اور سب کی حاجت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پانی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے، بیماری میں دوا نہیں ملی تو چلو مر ہی جاؤ گے، کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر یہ نہیں ملا تو بغیر دین کے اور بغیر دین کی محنت کے جانا یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، اور نہ پھر دوبارہ اس کو یہاں لوٹایا جائے گا کہ چلو دوبارہ دنیا میں جا کر کچھ کام کر لو۔ تو بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہم بجائے اس کے جو کہ اس میں اکثر مجمع وقت لگانے والوں کا ہے، بجائے اس کے ہم نسبت اوروں کی طرف کریں، ملک والے ایسے ہیں، مال والے ایسے ہیں، اکثریت والے ایسے ہیں، فلان ایسے ہیں، فلان ایسے ہیں، فلان ایسے ہیں، اور اپنے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، سب کچھ ادھر ہے، سب کچھ جو کچھ نقصان ہو رہا ہے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو مسلمانوں کی جو بھی ایک کمزوری نظر آ رہی ہے دین کے محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو حل کسی کے پاس نہیں ہے، حل آج کے مالداروں کے پاس نہیں ہے، حل دینداروں کے پاس ہے، حل دین کے محنت کرنے والوں کے پاس ہے۔ اب یہ اس کو حل ہی نہ سمجھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو نہ سمجھے، کس وجہ سے کہ کیا کرے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، میں تو کام میں مشغول ہوں، میں تو فلان چیز میں مشغول ہوں، میں تو فلان چیز میں مشغول ہوں۔ تو میرے محترم دوستو یہ عذریں ادھر نہیں چل سکتی، اس لیے اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنا کام سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میں اس کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے نیتیں تو سب کر لیں، باقی جو ترتیب ہے دیکھو مشورے کے ساتھ تھوڑا بھی کریں گے۔ یہ ویسے میں ایک بات عرض کروں، ہر ایک کے لیے دوائی برابر نہیں ہوتی، صحت سب کو چاہیے، صحت سب کو چاہیے، لیکن ڈاکٹر ہر ایک کو دوا برابر دے رہے ہیں۔ کھانا پینا ہر ایک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک پہلوان کا کھانا وہ تو ہو سکتا ہے 3-4 کلو گوشت بھی کھا سکے، اور ایک دوسرا آدمی وہ اگر 1 کلو بھی کھا لے تو شاید 10 لگ جائے، تو اس کے اندر قوت ہے نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ہوئے جو سب کو ایک قسم کا دے، ڈاکٹر ہوئے اس طریقے سے کھانا بھی سب کو ایک جیسا دے۔ یہ ہر ایک کی اپنے اپنے کیا ہے استعدادیں ہیں، اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے مشورہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مشورے کے ساتھ چلنا، تھوڑا چلنا اس نہ چلنے سے 1000 درجہ بہتر ہے جو اپنے عقل اور اپنے علم کے بنیاد پر ہو اور جو اپنے سمجھ کے بنیاد پر ہو۔ خود چلنا یا اوروں کو مشورے کے خلاف لے کے چلنا، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بس نوجوان ہیں،
کالج میں پڑھ رہے ہیں کچھ، یعنی ایسے حالات آ جاتے ہیں، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آ جاتے پھر جاتے نہیں۔ اب وہ کیا کہتے دین بہت اہم ہے اور دین بہت ضروری ہے، اس وقت کسی اور چیز میں لگنا گناہ ہے۔ یہ مفتی بننا اور بڑا بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ دوسرے کے وقت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے جیسے بھی یہ لگانا ہی ہے، نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، نام نہیں لکھواتے ہیں، کبھی نام بدلتے ہیں کہ جیسے بھی جو میں چاہتا ہوں وہ ہو ہی جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو ہی جائے۔ یہ کام نہیں ہے، کام یہ ہے کہ ان سب کاموں کو کرنا لیکن مشورے کے ساتھ چلنا۔ اس لیے جو پرانے ہیں ان کے لیے کیا تو ہے کہ ہر سال کتنا دینا، تو یہ مشورے کے مطابق ہو جائے گا نا انشاءاللہ، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اور ملکوں میں سال اور 7 مہینے لگا دینا، اور ملک کے اندر کیا ہے سال لگا دینا، اور جو نئے ہیں ان کے لیے ابتدائی طور پر کیا تو ہے کہ 4 مہینے لگا دو، پھر ہر سال چل رہا، یہ تو سب کے لیے ہے، ورنہ 3 چل لے۔ روزانہ کی محنت سب کے لیے ہے، اس میں آگے بڑھنا۔ تو بھائی ہم آخری چیز کی نیت کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں۔ آخر کیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے ایسے قبول کر لے، ایسے قبول کر لے کہ ہمارے سب کام اس مبارک کام کے تابع ہو جائے بس۔ اور یہ کام اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن کو اللہ قبول کر دے آگے بڑھنے کی، اور ان کے ذریعے سے گویا پورے امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ تو بھائی یہ ہماری محنت ہے، ہمارا کام ہے۔ تو آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جن کے پہلے ترتیب نہیں بنی ہے ہر سال 3 چلے کی، پہلے سے نظام نہیں بنا، لیکن ان کی ابھی نیت ہے، ارادہ ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہر سال 3 چلے لگائیں گے جی؟ تو کون کون ہے جی؟ وہ ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے، جن کی ترتیب بنی ہوئی بیٹھے